مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے ہم نے مدد الہی، نصرت الہی پر گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم قرآن کے 4 الفاظ عذر، رفد، اعان کی روشنی میں مدد الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، امداد الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب قرآن و سنت کو ہم سننے کے لیے جائیں تو سمجھنے کا بھی حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ منبر صرف عمل کی بات بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم میں اضافہ کرنے کے لیے، علم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے، اس کو جلا بخشنے کے لیے بھی ہے۔ 4 الفاظ میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے عذرا۔ عذرا کا معنی ہوتا ہے جذبہ تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، یعنی جس کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں اس کی عزت کا خیال آپ کے دل میں ہے، جس کے ساتھ آپ تعاون کرنے جا رہے ہیں اس کی قدر و منزلت آپ کی نگاہوں میں ہے۔ ہم تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس بات کے پابند بنائے گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، ہم جذبہ تعظیم کے ساتھ اس کی امداد کریں، اس کی مدد کریں، اس کو تعاون فراہم کریں۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں سورہ فتح کی آیات 8 اور 9 کی روشنی میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنے دین کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ ہماری طرف سے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے بندوں کو آپ بتائیں ہم کیا بندوں سے چاہتے ہیں اور کیا بندوں سے نہیں چاہتے، ہماری پسند کس چیز میں ہے، ہماری ناپسندیدگی کس چیز میں ہے، ہم بندوں کو کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کن چیزوں سے ہم اپنے بندوں کو روکتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو آپ کی نبوت اور رسالت کے سامنے سرنگو ہو جائیں، آپ انہیں جنت کی بشارت دیں، اور جو آپ کی نبوت اور رسالت کے سامنے سر اٹھائیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو چیلنج کریں، آپ انہیں وارن کر دیں، آپ انہیں خبردار کر دیں۔ اور پھر ہم مسلمانوں سے رب العالمین فرماتا ہے اگلی آیت میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جذبہ تعظیم کے ساتھ امداد فراہم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی توقیر کرو، اس کی عزت افزائی کرو۔ اور یاد رکھیے جب ہم مسلمان اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تعظیم کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو خالق ارض و سما ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ خالق ہمارے ساتھ ہے، مالک ہمارے ساتھ ہے، یہ لفظی طور پر بہت آسان ہے، لیکن اگر شعور کی دنیا میں جائیں، فکر کی دنیا میں جائیں اور وہاں جا کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خالق و ارض و سما، کل کائنات کا شہنشاہ، کل کائنات کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ بات بہت عظیم تر ہے۔ تو جب ہم مسلمان
اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تائید کرتے ہیں، اپنے نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کو تعاون فراہم کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس موضوع کو ہم سمجھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں رہ کر، جو کہ قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ لے گا تو وہ عہد اطاعت ہوئے، اطاعت کا وعدہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد اطاعت لیا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں 12 نقیب، 12 مانیٹر، 12 نگراں، 12 محافظ مقرر کر دیے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، جب تم نماز قائم کرو، جب تم زکوٰۃ دو، جب تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کو جذبہ تعظیم کے ساتھ امداد فراہم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسن دو۔ تو جب رسول کی رسالت اور نبوت کو مدد اور تعاون فراہم کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب نبوت اور رسالت کو ہم تعاون کیسے فراہم کر سکتے ہیں، اس کو مدد کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ جذبہ تعظیم کے ساتھ اس کو آگے لے جانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رسول کے علم کے ساتھ ہمیں شغف ہونا چاہیے، رسول کے عمل کے ساتھ ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ جب رسول کے علم اور عمل کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ وہ جو متفق علیہ روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مشکات باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے ایک تمثیلی پیرائے میں اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس کو سمجھایا۔ آپ نے کہا جو ہدا اور جو علم دے کر میں بھیجا گیا ہوں اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، ایسی بارش کی سی ہے جو موسلا دھار ہے، جو زوردار ہے۔ اب جب نبوت اور رسالت کی تعلیمات موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں تو تمام انسانوں کے دلوں پر برستی ہے وہ، لیکن سارے انسانوں کے دل ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ انسان ایسے ہیں جن کے دل طیبہ زرخیز ہیں، جب میری نبوت اور رسالت کی تعلیمات ایسے دلوں پر برستی ہیں تو میری تعلیمات سے ایسے دل روشن ہو جاتے ہیں، میری تعلیمات سے ایسے دل منور ہو جاتے ہیں، میری تعلیمات سے ایسے دل سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں اجادب، جن دلوں کی زمین بڑی سخت ہوتی ہے، میری تعلیمات ان دلوں پر بھی برستی ہیں لیکن ان دلوں کی سرزمین میں میری تعلیمات جذب نہیں ہو پاتی، بلکہ ان دلوں کی سرزمین پر میری تعلیمات اوپر رہتی ہیں، اوپری سطح پر رہتی ہیں۔ یہ خود فائدہ نہیں اٹھا پاتے لیکن دیگر لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جن کے دلوں کی سرزمین انما ہی قیعان، چٹیل میدان کی مانند ہے۔ اب میری تعلیمات تو ظاہر ہے بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان دلوں پر بھی میری تعلیمات برستی ہیں، اور یہ دل چٹیل میدان ہے، نہ میری تعلیمات ان پر ٹھہر پاتی ہیں، نہ میری تعلیمات ان میں جذب ہو پاتی ہیں، نہ ایسے لوگ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسرے لوگ ان سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان
من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ رب العالمین کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جو کچھ ہدا اور علم دے کر میں بھیجا گیا ہوں اس سے فائدہ اٹھایا، وعلم وعلم، میری تعلیمات کو حاصل کیا، میری تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بد نصیب ہے وہ انسان من لم یرفع راسا، جس نے میری تعلیمات کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اگر ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں، تعاون فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ خالق اور مالک ہمارے ساتھ ہو، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے ساتھ بھی ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے ساتھ بھی ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ مدد کے لیے قرآن میں ایک لفظ ہے جو بہت قابل توجہ ہے، وہ ہے رفدہ۔ رفدہ کا معنی ہوتا ہے کسی مفلس اور کسی نادار کو خیرات دے کر، عطیہ دے کر اس کی امداد کی جائے۔ کوئی مفلس ہے، کوئی نادار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، اور خیرات کے ذریعے، عطیے کے ذریعے، صلے کے ذریعے اس کی امداد کی جائے، اس کو تعاون فراہم کیا جائے، اسے کہتے ہیں رفدہ عربی میں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے بہت پہلے، نزول قرآن سے بہت پہلے عرب معاشرے میں اتر سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامے میں آپ کے ایک جد امجد ہیں قصی بن کلاب، ان کے دور میں قریشیوں کو مکہ کا انتظام سنبھالنے کا موقع ملا ہے۔ اس وقت قریشیوں کی ایک پارلیمنٹ تھی جس کو کہتے تھے دار الندوہ۔ دار الندوہ کے تحت بہت سارے انتظامی محکمے تھے، جیسا کہ لیوا کا محکمہ تھا، حجابہ کا محکمہ تھا، سقایہ کا محکمہ تھا۔ تو انہی محکموں میں ایک محکمہ تھا رفادہ کے نام سے، یہ رفد سے ہے۔ اس محکمے کا کام کیا تھا؟ قصی نے قریشیوں پر ایک مخصوص رقم مختص کر رکھی تھی کہ حج کے موسم پر ہر قریشی نے اتنا اماؤنٹ دینا ہے۔ اس فنڈ کے ذریعے قصی کرتا کیا تھا؟ وہ حاجی جو عرب دنیا سے آئے ہوتے لیکن قلاش ہوتے، محتاج ہوتے، جن کے پاس اپنا توشہ نہ ہوتا، جن کے پاس زیادہ راہ نہ ہوتی، جو خود کھانے پینے کا سامان لائے ہوئے نہ ہوتے، جن کے پاس پیسے نہ ہوتے کہ اپنا کھانے کا سامان یہاں سے خرید سکے، تو قصی اس رفادے کے ذریعے جو فنڈ جمع ہوتا تھا اس کے ذریعے غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، محتاج حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو رفد کہتے ہیں کسی مفلس اور نادار کی خیرات کے ذریعے، عطیے کے ذریعے مدد کر دینا۔ قرآن میں رفد کا لفظ ایک ہی موقع پر استعمال ہوا ہے، لیکن توجہ رہے دوست، میں آپ کو سمجھا سکوں۔ قرآن نے جب اس لفظ کو استعمال کیا تو بطور استہزاء استعمال کیا ہے، بطور طنز استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ عربی میں قرآن میں بے شمار مقامات پر بشرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے خوشخبری دینا، لیکن بشرہ کا لفظ قرآن کے اندر بطور استہزاء، بطور تنقید بھی استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین حق کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو یہاں جو بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ چہرے پر خوشی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بطور استہزاء استعمال ہوا ہے، بطور تنقید استعمال ہوا ہے۔ تو رفدہ کا لفظ قرآن میں ایک ہی موقع پر استعمال ہوا ہے، لیکن بطور استہزاء، بطور تنقید۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ ہود کی آیات 96 تا 99۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون اور فرعون کے جو آیان سلطنت تھے، سلطنت کے کرتا دھرتا، ان کی طرف بھیجا۔
واضح دلائل دے کر، کھلی نشانیاں دے کر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون کی ریاست کے جو کرتا دھرتا تھے، آیان سلطنت تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ کھلے کھلے دلائل کو سمجھتے، اپنے دل میں ان کے دلائل کو جگہ دیتے اور ان کا دل پگھلتا، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ فرعونی سلطنت کے جو آیان سلطنت تھے وہ فرعون کے احکامات کے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ نے کہا وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا کوئی بھی جو حکم تھا وہ درست نہیں تھا، وہ معقول نہیں تھا، وہ مناسب نہیں تھا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، فرعون آگے آگے ہوگا، فرعون کی اتباع کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور فرعون اپنی پیشوائی میں ان تمام لوگوں کو جہنم میں لے کر آئے گا جو اس کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے بئس الورد المورود، جہنم کتنی بری جائے ورود ہے جہاں کوئی آئے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سمجھ لیں، قرآن میں بے شمار مقامات پر جو فرعون کا حوالہ آیا ہے نا، یہ بطور شخصیت نہیں آیا، یہ بطور کردار آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کا کردار ہمارے سامنے رکھا ہے۔ فرعون انا پرست تھا، فرعون متکبر تھا، فرعون خدا کی زمین میں اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ تو رب العالمین فرعونی کردار سے بچانے کے لیے ہم انسانوں کو فرعون کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی فرعونیوں پر اللہ کی لعنت، قیامت کا دن ہوگا فرعونیوں پر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں بئس الرفد المرفود، کتنا برا صلہ ہے، کتنی بری خیرات ہے جو کسی کو لعنت کی شکل میں ملے۔ یعنی جو لوگ جہنم میں ہوں گے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انہیں بطور خیرات، بطور انعام، بطور صلہ جو چیز ہم انہیں دیں گے وہ کیا ہے؟ لعنت۔ اور اس طنز کیا ہے؟ اس میں طنز یہ ہے جہنم کے اندر جو جہنمی ہیں وہ مفلس ہوں گے، وہ محتاج ہوں گے، وہ ضرورت مند ہوں گے، وہ نادار ہوں گے، لیکن ان جہنمیوں کی مفلسی اللہ کیسے دور کرے گا؟ لعنت کے ذریعے۔ ان کی محتاجی کو کیسے دور کرے گا؟ لعنت کے ذریعے۔ ان کی ناداری کو کیسے دور کرے گا؟ لعنت کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرعونی کردار سے بچائے۔ تو رفضہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، لیکن مفلسی اور ناداری دور کرنے کے لیے یہ کام ہمیں دوست کرنا چاہیے۔ اسی لیے مذہب کی تعلیم یہ ہے وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ۔ یہ جو بچے بول رہے ہیں خاموش کر دیں، بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اسے کھلاؤ، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ۔ میں نے آپ سے 10 مرتبہ یہ بات کہی، آپ یقین جانیے بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کی مسجدوں سے، آپ کے محلوں سے۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ ہم جھوٹے سیاسی نعروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ہم جھوٹے مذہبی نعروں کے پیچھے جا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اگر انقلابی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، رفاہی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، محلے کی سطح پر لا سکتے ہیں، مسجد کی سطح پر لا سکتے ہیں۔ اور مذہب کی تعلیم ہے کیا؟ وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا بھوکا ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس میں رہنے والا بھوکا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھوکا ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا قریبی بھوکا ہو سکتا ہے۔ وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور اگر پانی کا مسئلہ ہے، پانی تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، کسی کو منع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک حدیث سامنے رکھے، لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، اس بات کو سامنے رکھیے گا کہ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے بات کرتے تھے، زمینی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے، وقت اور حالات کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے۔ یاد رکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لکیر کے فقیر نہیں تھے۔ جس طرح میں نے کبھی کہا تھا کہ جناب اس وقت
جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، ان گئے گزرے معاشی حالات میں بھی جو ہماری مسجدیں ہیں نا، معذرت کے ساتھ مسجدیں ہیں، وہ محل نما ہیں، وہ تاج محل نما ہیں. ہمارے اپنے محلے میں غریب محل یہ علاقے ہیں نا، یہاں بھی مسجدیں پوری ٹوٹ رہی ہیں، نئے سرے سے بن رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس پہ فتویٰ کیا آیا؟ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی تعمیر پہ لگ سکتا ہے. یہ فتویٰ آیا باقاعدہ، فتوے پہ پیسے جمع کیے گئے، لاکھوں پہ جمع کر کے مسجدیں بنائی گئی ہیں. افسوس ہوتا ہے اس بات کا. یعنی ہمارا نبی جب بھی زبان کھولتا تھا موقع کو سامنے رکھتا تھا، وقت کو سامنے رکھتا تھا، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتا تھا. یہاں جو جس کا دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. یہاں تو اس فتوے سے پہلے ہی لاکھوں لوگ لاکھوں روپے لگا کے مسجدیں بنوائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے معاشی حالات کیا ہیں اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھیں. یہ نسائی ابو داؤد کی روایت ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے نا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کے انتقال کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے ایُّ الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الماء، پانی. آپ نے وقت کے تقاضے کو سامنے رکھا ہوگا، وقت کی ضرورت کو سامنے رکھا ہوگا. آپ کے سامنے اپنا پورا معاشرہ ہوگا، آپ کا ماحول ہوگا، لوگوں کی ضرورتیں ہوں گی. ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا کہا؟ پانی. کہ اس موقع پر سب سے بہترین صدقہ پانی کی شکل میں ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں کو صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ پانی وقف ہے ام سعد کی طرف سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے رفد کسی کو تعاون فراہم کرنا، لیکن کسی کی بھوک مٹانے کے لیے، کسی کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی کے چھت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو پیسہ ہم دیتے ہیں یہ ہے رفد. یہ آپ کا پیسہ کسی کو کھڑا کر رہا ہوتا ہے، کسی کے آنسو پوچھ رہا ہوتا ہے، کسی کی داد رسی کر رہا ہوتا ہے. اب تیسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں. میں نے کہا دماغ حاضر رکھیں، ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں، عمل کی طرف بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں لے کے جائے گا. ایک تیسرا لفظ ہے مدد اور تعاون کے لیے، وہ ہے عادہ یعید ایدن، کسی کی مدد کرتے ہوئے اسے قوت باہم پہنچا دینا. اردو ڈکشنری میں ایک لفظ ہے تائید، وہ اسی عربی لفظ سے نکل کر سامنے آیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے بڑی معجزاتی پیدائش ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ملامت کا سامنا کرنا پڑا، الزامات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے خلاف دشنام ترازی ہوئی. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزات پیش کیے وہ بھی حیران کن تھے. اس پر بھی بہت ساری آوازیں ان کے خلاف اٹھیں اور کہا گیا کہ جناب یہ جو شیطانوں اور بھوتوں کا سردار ہے بالز بول، اس کی مدد سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے معجزات پیش کرتے ہیں. تو چونکہ ان پر الزامات بہت زیادہ تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3 مقامات پر کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہے روح قدس کے ذریعے. سورہ مائدہ آیت نمبر 110، سورہ بقرہ آیت نمبر 87 اور 253. اب روح قدس سے مراد کیا ہے؟ روح قدس سے مراد وہ وحی بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وحی لانے والا فرشتہ جبریل امین بھی ہے، اور خود روح القدس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی ہے جو قدسی صفات اپنے اندر رکھا کرتی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے روح قدس کے ذریعے. کیا ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین ہماری بھی روحانی طاقت بڑھا دے اور اللہ رب العالمین خاص روحانی فیضان سے ہمیں نواز دے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری روحانی طاقت بڑھ جائے اور ہمیں روحانی فیضان ملے. اسے حاصل کر سکتے ہیں ہم. کرنا کیا ہے؟
حزب الشیطان کے مقابلے میں ایک پارٹی ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ حزب الشیطان سے منہ موڑ لیں اور حزب اللہ اس پارٹی کے اپنے آپ کو ممبر بنا لیں۔ اگر ہم سورہ مجادلہ کے 3 رکوع کا مطالعہ کریں، وہاں اللہ رب العالمین نے ان دونوں پارٹیوں کو تقابل میں پیش کیا ہے۔ حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، وہ لوگ جو شیطانی وسوسوں میں ہمیشہ گھرے رہتے ہیں، شیطانی وسوسوں میں ہمیشہ الجھے رہتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کے لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں خدا بستا ہے، جو اپنے دلوں کے اندر خدا کو بسائے ہوئے ہیں، خدا کی محبت کو رچائے ہوئے ہیں۔ اور جس دل میں دوستو اللہ رب العالمین کی محبت ہو، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی محبت نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کی محبت نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کے محارب کی محبت نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو آنے والا ہے اس کی محبت نہیں ہو سکتی، جو جنگجو ہے اللہ کے مقابلے پر، رسول کے مقابلے پر۔ خالص محبت اللہ تعالیٰ کی، مقدم محبت اللہ تعالیٰ کی، یقین جانیے خاص روحانی طاقت ہر مسلمان کو ملے گی، ہر مسلم معاشرے کو ملے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آخری آیت میں، ایک قرآن کے قاری یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دل کے اندر اپنی ذات کی محبت بھی ہو، اپنے دشمن کی محبت بھی ہو؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد اسی کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی بھی محبت ہو۔ اب وہ دشمن چاہے اصل ہو باپ، چاہے فرع ہو بیٹا، چاہے بھائی بند ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، اگر بیٹا، باپ، بھائی بند، رشتہ دار یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہیں، انہیں نکال دو دل سے۔ صرف اللہ کی خالص محبت، اللہ کی مقدم محبت تمہارے دلوں میں ہو، پھر اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ثبت ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنی خاص روح سے مدد فراہم کرتا ہے، ایک خاص روح سے روحانی طاقت ملتی ہے، روحانی فیضان اللہ رب العالمین کا ہمیں ملتا ہے۔ اور دوستو اگر ہم واقعتاً خاص روحانی طاقت اپنے اندر جمع کرنا چاہتے ہیں، سمیٹنا چاہتے ہیں، خاص روحانی فیضان کو اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس بات کو اپنے پلو سے باندھ کر جائیں کہ معیار زندگی سے زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے معیار آدمیت پر۔ ہم سب تو معیار زندگی کی طرف بھاگ رہے ہیں، لائف اسٹینڈرڈ کی طرف بھاگ رہے ہیں، معیار آدمیت پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں، ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے اس کو میں اخلاق کا قاتل سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو، میں قانون کی بات نہیں کر رہا دوست، اس بات کو بلوز خاطر رکھیے گا، میں قانون کی دنیا میں اتر کے بات نہیں کر رہا، میں اخلاق کی دنیا میں اتر کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ اخلاق کی کتاب ہے، قانون کی کتاب نہیں ہے۔ تو میں اخلاقی دنیا میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو اخلاق کا قاتل سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں 300 سے 400 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے، یہ 300 سے 400 ارب ڈالر کی انڈسٹری۔ میں کیوں اسے اخلاق کا قاتل سمجھتا ہوں؟ یہ سارا پیسہ فریز ہے، منجمد ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے،
اگر یہ پیسہ مارکیٹ میں گردش کرتا تو لوگوں کو روزگار ملتا، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا۔ دوسری چیز، جب ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں اتنا پیسہ آ گیا تو کوڑیوں کی زمین کروڑوں میں ہو گئی۔ 25-30 ہزار روپے کمانے والا تو بہت دور کی بات ہے، جس بندے کی 1 لاکھ روپے بھی ماہانہ سیلری ہے وہ اپنے گھر کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اور اس کی نسلیں بے زمین ہو گئیں، بے چھت ہو گئیں، اب پوری زندگی وہ خود اور اس کی نسلیں کرائے کے گھر پہ رہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ دوست دیکھیں، عربی میں میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ جوئے کو میسر کیوں کہتے ہیں؟ یہ یسر سے ہے۔ یسر کہتے ہیں آسانی اور سہولت سے پیسہ حاصل ہو جانا۔ اس کاروبار میں لوگ اپنی اضافی رقمیں لگاتے ہیں، نہ انہیں ذہنی کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ جسمانی صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے۔ بیٹھے بٹھائے 1.5 سال کے بعد چوکے بھی لگتے ہیں، چھکے بھی لگتے ہیں، بیٹھے بٹھائے۔ اور پھر اس کا ایک اور بڑا نقصان ہوا پاکستان کے اندر۔ پاکستان جو کہ ایگریکلچر کنٹری تھا، زرعی ملک تھا، ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بن گیا۔ اس لیے میں اس کاروبار کو اخلاق کا قاتل سمجھتا ہوں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ خدارا اپنے لائف اسٹینڈرڈ پر اتنی توجہ نہ دی جائے، اپنے زندگی کے معیار پر اتنی توجہ نہ دی جائے، اپنی آدمیت کے معیار پر توجہ دینے کی کوشش کی جائے۔ مادہ پرستی نے ہمیں ان حالات تک پہنچایا ہے۔ ایک حدیث مسلم کے حوالے سے بڑی معروف ہے، مطرف عن ابیہ کی سند سے یہ روایت ہے۔ آپ جو بھی نا اپنے بچوں کو لایا کریں نا تو تھوڑا سا خیال بھی کیا کریں، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں بچوں کی آوازوں سے۔ مطرف عن ابیہ کی سند سے ایک روایت ہے مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تلاوت کر رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت کے حصول کی دوڑ نے تمہیں حقیقی زندگی سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی تم لائف اسٹینڈرڈ کے چکر میں پڑ گئے، تم اپنے زندگی کے معیار کو بڑھانے کے چکر میں پڑ گئے اور زندگی کا جو حقیقی مقصد تھا وہ بھولا بیٹھے۔ اور اگر تم نے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، تمہارے درمیان مال کی کثرت کا یہ مقابلہ جاری رہے گا جب تک کہ تم قبروں میں نہ اتر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدم کا بیٹا آج کہتا ہے مالی ماری، میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول نے کہا آدم کے بیٹے تیرا کچھ نہیں ہے الا ما اکلتا افنیتا، سوائے وہ مال جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا۔ او لبستا فابلیتا، پہن لیا پرانا کر دیا۔ ہاں تیرا مال وہ مال ہے تصدقتا فامزیتا، کہ تو نے انسانیت کی تعمیر پر وہ مال خرچ کیا، وہ تیرا مال ہے۔ اب انسانیت کی تعمیر پر مال خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ میرے پاس جو اضافی پیسہ ہے اسے میں ملٹی پلائی کرنے کے بجائے، اسے صرف بڑھاتے 2 اور 4 کے کرنے کے بجائے اگر لوگوں کو روزگار فراہم کرنے پر خرچ کروں، لوگوں کے حالات درست کرنے پر خرچ کروں، یہ ہے اسلام کا تقاضا جو اسلام ہم مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایدہ یؤید، تائید کا معنی ہوتا ہے مدد فراہم کرنا، تائید فراہم کرنا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی روحانی تائید ہمیں ملے تو اس کے لیے حزب اللہ کا حصہ بننا ضروری ہے۔ ایک بات اور، اگر ہم تمام دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تائید فراہم کرنا چاہتے ہیں، مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں ہم مسلمان، تو اس کا ایک آسان حل ہے اتحاد بین المسلمین۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو،
مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کریں، مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ باہمی تصفیے سے حل کیے جائیں۔ اب اگر ہم مسلمان اتحاد بین المسلمین کا بھرپور ثبوت دیتے ہیں، ہم مسلمان اختلاف رائے کو برداشت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تائید فراہم کر رہے ہیں۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ انفال میں اتر کر آیات 61، 62، 63 کا، دماغ حاضر رہے دوست آپ کے۔ سورہ انفال کے بارے میں ہم تمام دوست جانتے ہیں، یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، یعنی جیتی ہوئی جنگ، اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی یہ جنگ جیتے، مسلمان اسلحہ بارود نہ ہونے کے بعد بھی یہ جنگ جیتے۔ اللہ فرما رہا ہے تبصرہ کرتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمنان دین، یہ کفار اگر آپ سے صلح و سلامتی چاہتے ہوں تو آپ ان سے صلح کر لیں، اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ جناب یہ صلح صرف اس لیے کر رہے ہیں انہیں کچھ وقت مل جائے، بعد میں یہ صلح کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، تو اے رسول اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا تم سے کہہ رہا ہے جس خدا نے خود تمہاری مدد کی اور مسلمانوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کروائی۔ دیکھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مدد کرے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود بھی رسول کی مدد کی اور مسلمانوں کے ذریعے بھی مدد کی، اسے کیا مطلب ہے؟ آیت نمبر 63 میں اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تائید آپ کے ساتھ یہ ہے، مسلمانوں کی تائید آپ کے دین کے ساتھ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کلمہ گو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ بااخلاق ہیں، آپ باکردار ہیں، لیکن ان ساری صفات کے باوجود اگر آپ زمین کے خزانے خرچ کر کے ان کلمہ گو لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ ہمارا کام ہے، ان کلمہ گو لوگوں کو ہم نے جوڑا ہے۔ تو اگر مسلمان ایک ہیں، ان کے درمیان اتحاد ہے، تو یہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی تائید کر رہے ہیں، اس کو تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول نے ایسی اندھا اعتماد تھوڑی ہم پہ کیا، کہیں ہمارے رسول نے ہم سے کہا المؤمنون لرجل واحد او کما قال، سارے مومن ایک آدمی کی مانند ہیں، سارے کلمہ گو ایک جسم کی مانند ہیں۔ کہیں ہمارے رسول نے ہم سے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں، عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ کہیں ہمارے رسول نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کہیں ہمارے رسول نے کہا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ کہیں ہمارے رسول نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو دوستو ہمارا اگر اتحاد ہوگا تو ہم رسول کی رسالت اور نبوت کو تعاون فراہم کر رہے ہیں، مدد فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تائید فراہم نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ۔ ایک اور لفظ 2-4 منٹ مجھے دیجیے گا نا آج کی تقریر کے حوالے سے، چونکہ ہم مدد الہی، تعاون الہی کو سمجھ رہے ہیں ان قرآنی الفاظ کی روشنی میں جو قرآن کے اندر آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے اعانہ، یاد رکھیے عون کہتے ہیں مدد کو، اعانہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، استعانہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو۔
اور مستعان کہتے ہیں اس ہستی کو جس سے مدد طلب کی جائے. تو جس سے مدد طلب کی جائے مستعان وہ تو ایک ہی ہستی ہے اور وہ خالق ارض و سما ہے. اگر سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں آپ اتریں تو یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائی قمیض لے کر آئے جس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ قمیض پیش کی گئی. یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفسوں نے ایک بڑی بات کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے. ایک بڑی بات کہ تم میرے بیٹے کو پھینک کر آ گئے ہو اندھے کنویں میں, اس کی قمیض اتار کر جھوٹا خون لگا لائے ہو. تمہارے نفسوں نے ایک بڑی بات کو تمہارے لیے آسان بنا دیا, میں تو اچھا صبر کروں گا. اور پھر کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون, جو باتیں تم بنا کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو ان باتوں پر اگر مدد طلب کی جا سکتی ہے تو وہ صرف خالق ارض و سما سے. یاد رکھیے استعانت ایک عقیدے کا نام ہے. کیا ہے؟ استعانت عقیدے کا نام ہے. ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کل کائنات کا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ. کل کائنات کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو ہم خالق ارض و سما کے سامنے آ جاتے ہیں, اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے, تو وسائل کا محتاج نہیں ہے, تو ذرائع کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ امداد غیبی سے ہماری مدد فرما, ہمارے حالات بدل دے, ہمارے لیے راستے واضح کر دے, ہمارے لیے راستے ہموار کر دے. یہ عقیدہ ہے استعانت. اب اگر یہ عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے رکھا جائے تو یہ ہے شرک. یہی وجہ ہے ہم مسلمانوں میں سے جو مسلمان خدا کے سامنے نماز کی حالت میں حاضر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ عبادت کا رشتہ صرف آپ کے ساتھ ہے, اللہ استعانت کا تعلق بھی صرف آپ کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے ہمارے رسول نے فرمایا جب نمازی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ عرش معلی پر بیٹھ کر کہتا ہے ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سال, یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے. اگر بندہ اپنے عہد پر اپنے معاہدے پر قائم رہا تو میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو یا عبداللہ بن مسعود کو یہ بات تعلیم کی تھی. آپ نے کہا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ, اے عبداللہ جب مانگو اللہ رب العالمین سے مانگو, وہی دینے والا ہے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا, آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی لفظ اعانہ سے میں آغاز کروں گا. آپ تمام دوست بھی پوری کوشش کیا کریں دوست, اسے نا جمعے کو بوجھ نہ سمجھیں. عام طور پر ہم دوستوں نے جمعے کو ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے, بوجھ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بھائی ظہر کی نماز پڑھوا لیتا آپ سے, لیکن 7 دنوں میں ایک دن اس نے پورے ہفتے کا اسے کہا کہ یہ یوم العید ہے مسلمانوں کی, یوم العید. نہا کر آؤ, دھو کر آؤ, تیار ہو کر آؤ, کوشش کرو اذان سے پہلے آؤ, اذان سے پہلے آ کر سنتوں کا اہتمام کرو, امام کے منبر پر آنے سے پہلے جتنی سنتیں پڑھ سکتے ہو پڑھو. ایسا ہی ہے نا. بلکہ رسول نے تو یہاں تک کہا کہ جناب کتنا خوش نصیب ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو اٹھائے, اور کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اٹھائے, وہ تیار ہو کر مسجد میں جمعے کے دن آئے. تو دوست اس جمعے کو آپ اپنا بار, میں اب کئی جمعوں سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھار ہے آپ لوگوں پر, یعنی ایسا لگتا ہے کہ صرف 2 رکعت آ کے نماز ادا کرنی ہے. بھائی اگر سے 2 رکعت ہی ادا کروانی تھی تو 4 رکعت پہلے کیا مسئلہ تھا؟ وہ ظہر کی نماز. فرق رکھے ظہر کی نماز میں جمعے کی نماز میں. جمعہ اگر مسلمانوں کا یوم العید ہے تو وہ صرف اس لیے کہ اس منبر سے آپ کو کچھ سکھایا جائے, کوئی گائیڈ لائن آپ کو دی جائے, کچھ رہنمائی آپ کی جائے, کچھ سیکھیں آپ اللہ کی قسم, اللہ بہتر جانتا ہے میں کوئی طالب علم ہوں, میں عالم نہیں ہوں, میں پڑھتا ہوں, اور میں چاہوں تو وہ آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کر بنی اسرائیل واقعات میں بھی سنا سکتا ہوں چیخ چیخ کر. جو روایتیں عام طور پر مسجدوں میں ممبروں پہ سنائی جاتی ہیں اس رنگ میں سنا سکتا ہوں. 1 گھنٹے کی
مجھے تقریر کی تیاری چاہیے، میں پورے ہفتے تیاری کرتا ہوں، ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، ایک ایک لفظ کو چھان بین کرتا ہوں، ایک ایک لفظ کے لیے قرآن میں اترتا ہوں، پھر یہاں جمعہ لے کر آتا ہوں. ورنہ میں 1 گھنٹے میں آ سکتا ہوں یہاں پر، 1 گھنٹے میں آ کر میں وہ ساری تقریر کر سکتا ہوں جو کہیں ہوتی ہے تقریر. وہ سارے واقعات، وہ ساری کہانیاں مجھے بھی آتی ہیں، لیکن میں وہ واقعات، وہ کہانیاں آپ کو نہیں سنانا چاہتا. یہ 21ویں صدی ہے، سائنسی دور ہے، سائنسی ذہن ہے انسان کا. قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، دین جاننے کی کوشش کریں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ جمعے کو جمعہ سمجھیں گے اور صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. جتنا وقت آپ کو ملتا ہے، کسی کو پورا وقت ملتا ہے تو پورا وقت، کسی کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو آدھا گھنٹہ، صرف نماز پڑھنے کے لیے معذرت کے ساتھ نہ آئیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی لفظ اعانہ سے میں آغاز کروں گا. آگے چونکہ 4 مزید قرآن کے اندر قرآن کے الفاظ ہیں جن کا تعلق ہے مدد سے، 4 مزید الفاظ ہیں. رعدہ کا لفظ ایک موجود ہے، امدہ کا لفظ موجود ہے، عززہ کا لفظ موجود ہے، تظاہرہ کا لفظ موجود ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی لفظ اعانہ سے میں آغاز کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ آئندہ انشاءاللہ مدد الہی اور امداد الہی پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو میں مکمل کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.